فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ داڑھی سنت رسول بلکہ فرض ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کی زندگی میں ان کا عمل حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے داڑھی بھی کاٹی ہے۔ بھئی عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، جابر بن عبداللہ اور جن صحابہ کے نام ہیں داڑھی کاٹنے والوں میں، کوئی ایک سند بھی ثابت نہیں ہے ان صحابہ کے متعلق۔ صرف عبداللہ بن عمر کا ایک صحابی کا عمل ثابت ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ثابت نہیں ہے، صرف حج عمرے کے موقع پر وہ مٹھی کو اس سے پکڑ کر نیچے سے کاٹتے تھے حج عمرے کے موقع پر بس۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اور آپ کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی صحابی کا عمل جو حدیث کے خلاف آ جائے، نبی کے طریقے کے اور نبی کے فرمان کے خلاف آ جائے، وہ صحابی کوئی بھی ہو، اس صحابی کا قول اور عمل دلیل نہیں ہوتا، ورنہ سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ایک ایک کر کے سارا اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ مثالیں ایک دو دے دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ نماز میں جب رکوع جاتے تھے نا تو ایسے کرتے تھے، رکوع جاتے وقت ایسے کرتے اور اپنے ایسے دونوں ہاتھوں کو کر کے گھٹنوں کے درمیان میں رکھ لیتے۔ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے نا، ایسے نہیں رکھتے تھے، وہ ایسے کر کے ایسے رکھتے تھے، اور جو ان کے پاس ایسے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا رکوع کر کے مکی مارتے تھے اس کے ہاتھ پر، تو نے ایسے کیوں رکھے، اندر رکھ ادھر۔ آخر دم تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ عمل رہا۔ تو کیا دلیل ہے یہ ہمارے لیے؟ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صحابی کا عمل ہے یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے فرمان کے خلاف ہے، اس لیے دلیل نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آخری دو صورتوں کو، معوذتین کو، قرآن کی صورتیں مانتے نہیں تھے، تو ہمیں بھی نہیں ماننی چاہیے قرآن کی صورتیں؟ ہاں کیوں؟ صحابی نہیں مانتے تھے یار؟ ہاں عبداللہ بن مسعود نہیں مانتے تو آپ کیوں مانتے ہیں؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صورتیں قرار دیا قرآن کی، اس لیے صحابی کا نام ماننا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کا مفہوم و مطلب کیا ہے، اور جو لوگ نور من نور اللہ سے نبی اکرم کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں ان کو کیسے رد کیا جائے گا؟ عزیز بھائیو، نور من نور اللہ کا مطلب ہے اللہ نور ہے، اور اللہ نے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور ہیں، یہ ہے نور من نور اللہ کا معنی۔ اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ، مسلمان نہیں رہتا۔ یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ کفر۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا دلیل ہے اس کی کفر ہے یہ؟ اللہ نے کہا قرآن میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اگلی آیت کیا ہے؟ لم یلد۔ کیا معنی ہے لم یلد کا؟ اللہ نے اپنے سے کسی کو پیدا اور میں کہوں نہیں اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کہتا میں نے پیدا نہیں کیا، تو میں نے قرآن کی اس آیت کو مانا ہے؟ اچھا، جو قرآن کی اس آیت کا انکار کر دے وہ مسلمان ہے؟ ہاں موٹی سی بات ہے۔ لوگوں نے یہی لکھا ہوا ہے، میرے پاس کتاب ہے، اللہ کی قسم میرے پاس کتاب ہے، میں دکھا سکتا ہوں کسی کو شک ہو تو۔ لکھا ہوا ہے اس کا بسم اللہ کے بعد کتاب لکھی ہے پوری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کے لیے اللہ کا نور۔ اس کتاب میں جو بسم اللہ کے بعد لفظ لکھے ہیں نا، بسم اللہ کے بعد خطبہ لکھا جاتا ہے عربی میں نا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یہ تھوڑے سے لفظ ہر مصنف کتاب کے شروع میں لکھتا ہے بسم اللہ کے بعد۔ اس نے جو خطبہ لکھا اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ نور السماوات و نور الارض و نور فلاں و نور فلاں و نور فلاں، کافی سارے نور کے لفظ لکھے۔ پھر کہا والصلاۃ والسلام علی نور کل منیر الذی خلقتہ من نور کا، درود و سلام ہو تیرے روشن نور پر جس کو یا اللہ تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے سے کسی کو پیدا نہیں کیا، یہ کہتا ہے نہیں تو نے پیدا کیا ہے۔
اللہ کہتا ہے نہیں کیا، یہ کہتا ہے تو نے پیدا. اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی نعوذ باللہ جھوٹا، اور یہ مولوی سچا. تو جو قرآن کو جھوٹا اور اللہ کو جھوٹا کہے اور اپنے آپ کو سچا کہے، اس کا اسلام سے رشتہ کیا ہے، ناتا اور تعلق کیا ہے، مجھے سمجھا دو آپ. چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ قرار دینا اور نور من نور اللہ قرار دینا. جانور ادھار پہ دیتے ہیں. مثلا ایک گائے خریدی 2000 کی، کسی کو خرید کے دی، اس نے اس کو پالا اور اس کو چارہ بھی کھلایا، سال بعد اس کو فروخت کیا 40,000، 20 نکال کر 20 کو تقسیم کر دیا. یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی. یہ شراکت ہے، شراکت. یہ کیا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. جب یہ صورتیں متعین ہو جائیں پہلے دن سے تو یہ صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں. بسا اوقات ایک چھوٹا سا بچہ جانور کا لے کے کسی کو دے دیتا ہے، وہ اس کو بچپن سے لے کر اس کی پرورش کرتا ہے. جب وہ بالکل تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بیچ کر قیمت آدھی ساری آدھی کر لیتے ہیں. وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے پیسے نہیں نکالے جاتے. ایک نے جوان جانور کسی کو دیا، جوان، کہ اس کو پالو 1 سال یا 2 سال پالو، اور جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے نا اصل جتنے کا میں نے خریدا ہے اتنے نکال کر باقی پیسے آدھے کر لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، شراکت داری ہے.